بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجيد ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. خدا کی ہندوستان کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع جنگ احد کے بارے میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی کثیر تعداد میں اس جنگ میں شریک ہوئے. آج ہم جانیں گے کہ اس جنگ میں کیا کیا ہوا اور کس لیے یہ جنگ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کو عروج پر لانے کے لیے بہت ساری مشقتیں اٹھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں کفار کو شکست دی. وہ مارے گئے، لٹ گئے، قتل کیے گئے، زخمی ہو گئے، ہار گئے، شکست کھا گئے، لوٹ کر وہ واپس آ گئے تو زندہ رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان جنگ بدر کے بعد جو کفار مکہ تھے، قریش تھے، ان کے اندر بدلہ لینے کے لیے آگ بھڑک تھی کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنا ہے اور ہم نے اپنے مقتولین کا جو ہمارے بھائی بہن چاچا ماموں جو بھی قتل ہوئے ہیں ہم نے ہر ایک کا بدلہ لینا ہے. ابو سفیان کفاروں کا سردار جس کے پاس ایسے کافلے جو کہ تجارت والے تھے، منافع والے تھے، ایک جگہ پر ساز و سامان رکھا ہوا تھا. کفار قریش بڑے بڑے سردار کفار کے سفیان کے پاس آئے، ابو سفیان کے پاس کہنے لگے کہ ہمیں تم اپنے مال میں سے نفع دو، کچھ حصہ دو ہمارے لیے، علیحدہ سے نکالو کہ ہم نے اب بدلہ لینا ہے کہ جتنے بھی ہمارے عزیز مر چکے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، اب ہمیں ہر ایک کا بدلہ لینا ہے. تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. تو تم نے جتنا بھی نفع کمایا ہوا، جو نفع کماؤ گے وہ مجھے دینا ہے، وہ ہمیں آگے دینا ہے. ابو سفیان اس پر خوش بھی ہوا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. اور تجارت کا مال جو بھی فروخت ہوا، بیچا گیا، اس میں سے جن لوگوں کے مالوں میں جو حصہ تھا، جو مال جس چیز کا تھا، جب تجارت ہوئی، مال بیچا گیا، ساز و سامان بک گیا، اس کا منافع آ گیا، جو رقم جس کی جتنی تھی اس کو دینے کے بعد جتنا منافع تھا تمام قریشی مکہ کے سرداروں کو دیا گیا. انہوں نے ایک جماعت کو تیار کیا لڑائی کے لیے. تیر انداز
تلوار باز، نیزے باز، جنگجو انہوں نے تیار کیے اور بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوار پر کافی عرصے تک انہوں نے تیاریاں کی، کئی دن انہوں نے لگائے، کئی مہینے لگائے، اور تیاری کرنے کے بعد اب ارادہ کیا کہ ہم مدینہ میں جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس ارادے کے ساتھ جب وہ تیاری کو مکمل کر چکے، 3000 کی فوج لے کر وہ مدینہ مکہ سے نکلے، جس میں ذرا پہنے ہوئے یعنی جنگ کا جو لباس تھا وہ پہنے ہوئے، اور تلوار باز اور گھوڑے اور اونٹ کو لے کر، کافی سارے اونٹوں کو لے کر، گھوڑوں کو لے کر، تلواریں اور نیزوں کو لے کر وہ نکلے، اور 3000 کی تعداد ان کی تھی، اور بڑے بڑے سردار جو مکہ کے تھے ان کے سردار کی بیویاں 15 کم و بیش وہ نکلی اپنے شوہروں کو لے کر کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہم انہیں یاد دلائیں گے کہ تمہارے عزیز و قریب انہوں نے قتل کر دیے، اب تم نے بدلہ لینا ہے۔ وہ عورتیں 15 کم و بیش عورتیں سارے مکہ کی سردار کی بیویاں وہ گھر سے نکلی اور اس قافلے میں اس جنگ میں جانے والی جماعت میں شامل ہو گئی، اور راستے میں انہیں یاد دلاتی، گانا گاتی، دف بجاتی اور بتاتی کہ تم نے اپنے عزیز و قریب کا بدلہ لینا ہے، اور تم نے جو خون تمہارا بہایا گیا ہے اس کا بدلہ لینا ہے، فلاں فلاں تمہارا فوت ہو گیا، تم نے اس کا جو قتل کیا گیا مر گیا وہاں پر، اس کا بدلہ لینا ہے۔ پورے راستے کو یہی بتاتی رہی، گاتی رہی، دف بجاتی رہی۔ 3000 کی تعداد کے ساتھ جب یہ تیاری ہو رہی تھی، جب یہ نکل رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ مکہ میں تھے، جب آپ نے یہ حالات دیکھے، 3000 کی تعداد، لوگ تیاری کر رہے ہیں، مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اب جا کر بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک قاصد کو بھیجا، تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام پہنچا، آپ نے سنا، اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام صحابہ اکٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمائی، نصیحت فرمائی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر بتایا جنگ کے لیے کہ ہمیں جنگ اب مدینہ میں کرنی چاہیے یا کھلے میدان میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ پاک میں یعنی مدینہ شریف میں ہمیں جنگ کرنی چاہیے، لیکن صحابہ کرام علیہ السلام کے آپ نے مشورہ لیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے، کہ تم کیا چاہتے ہو کہ مدینہ میں ہی ہم جنگ کریں یا کھلے میدان میں کریں؟ تو صحابہ کرام نے رضوان کی اکثریت اس پر تھی کہ ہم کھلے میدان میں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک ہے، اور آپ جوتا پہن کر آئے، پوشاک پہن کے آئے، جنگ کی پوشاک آپ نے زیبتن فرمائی، اور اس کے بعد باہر آئے اور آپ کے پاس تلوار تھی۔ صحابہ کرام نے ہی زبان دیکھ گئے، آپ کو دیکھا اور پتہ لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں جنگ کریں گے، اور اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے، جنگ کا لباس پہن لے، تو بغیر جنگ کیے، بغیر کفار میں اور مسلمانوں میں جب تک کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ اور آپ نے تمام صحابہ کو فرمایا کہ اب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کامیابی عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوان، صحابہ کرام علیہ جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں جنگ کے لیے 200 گھوڑے، 100 اونٹ اور بہت ہی کم ذرائع جنگی لباس پہننے والے افراد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے میدان کی طرف چلے۔ مدینہ شریف سے باہر آئے، تشریف لائے، اور لانے کے بعد جنگ کے کھلے میدان میں آپ پہنچے اور آپ نے وہاں پر قیام کیا، وہاں پر رکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں احد پہاڑ کے پاس آپ پہنچے اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، آپ وہاں پر رکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کو کفار مکہ، کفار قریش جنگ کے لیے 3000 کی تعداد کے ساتھ نکلے تھے، وہ بھی احد پہاڑ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی پہلا اپنا وہیں پر ڈالا، وہیں پر رکے، اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں حضرت انس رضی اللہ عنہ بطور جاسوس بن کر گئے اور دیکھا کہ انہوں نے واپس آ کر پیغام دیا، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ ایسے ایسے اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی زمین پر وہ چھوڑے ہیں کہ ان زمین کا سبزہ ہی تمام کا تمام کھا گئے، اتنا سبزہ وہ کھا گئے، اگائی ہوئی چیزیں، گھاس پھوس جو بھی تھا وہ تمام کا تمام کھا گئے۔ پھر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو بھیجا، اور آپ نے اس صحابی نے وہاں پر جا کر ان کی تعداد کو گنا، ان کے لوگوں کو گنا، ان جنگجو کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے جنگجو ہیں، اتنے وہ لوگ ہیں، 3000 کی تعداد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کو سنایا۔ اس کے بعد جنگ کا میدان جب آمنا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہاڑ کے ساتھ ایک وادی کنار اور وادی دوسری ایک وادی تھی جس میں ایک راستہ تھا جس میں دشمنوں کا حملہ کرنے کا ڈر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پیدل تیر اندازوں کو حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے تم دیکھ لو کہ ہم نے جنگ ہار چکے ہیں، کہ ہم شکست کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہاں سے دیوانوں نہیں چھوڑنا۔ اگر تم دیکھ لو کہ جنگ یہاں سے ہم جیت چکے ہیں، مسلمان ہمارے غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، تم نے یہیں پر رکا رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حکم کو سن کر حضرت عبید رضی اللہ عنہ 50 پیدل تیر اندازوں کو لے کر اس وادی کے پاس پہنچے اور وہاں پر پہرا دینے لگے، وہاں پر رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا کہ ہم کھلے میدان میں جنگ کریں یا ہم مکہ مدینہ شریف میں کریں، تو ایک شخص وہاں پر جو کہ منافق تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ شریف میں کریں، لیکن جب آپ کی رائے کو نہ سنا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر پہنچے، جنگ کا سامنا، جنگ کا موقع تھا کہ اب جنگ ہونے والی تھی، موقع پر ہی دھوکہ دے گیا، منافقت دکھانے لگ گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے تو ہماری رائے کو نہ مانا، ہم کیوں تمہارے لیے خون بہائیں؟ یہ کہہ کر اپنے 300 جنگجو کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب 1000 کی تعداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ والوں کی، جو جنگجو تھے، لیکن اس میں سے اب صرف 700 رہ گئے، 200 گھوڑے اور 100 اونٹ رقم و پیش رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ جب جنگ کا موقع آیا، اب دونوں جماعتوں کا، دونوں کافروں کا، دونوں کفار قریش اور مسلمانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا کفار قریش کا، تو اب سب سے پہلے جنگ میں اترنے والا، سب سے پہلے جنگ کرنے کے لیے تلوار کو اٹھانے والا کفار قریش ہے۔ اب عامر نامی ایک شخص نکلا اور باہر اور جنگ کے لیے پکارنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، وہ شخص پہلا شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی جماعت سے ایک شخص، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر آیا اور اس شخص سے جنگ کرنے لگا اور اس کو پچھاڑ دیا اور اس کو مار دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بھائی آنے لگا، طلحہ جس کا نام تھا، اور طلحہ کا بھائی وہ بھی آیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہے جو مجھ سے، میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو تم میں سے مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ وحشت میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہم میں سے مرتا ہے ہم دوزخ میں چلے جاتے ہیں، تو کون ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچائے یا میں اسے وحشت میں پہنچاؤں؟ ایسے سخت الفاظ اس نے کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ رسول اللہ آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا، اس شخص کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کی کھوپڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب جنگ کا سما ہو گیا، جنگ ہونے لگی، تمام صحابہ اور کفار مکہ کی آپس میں جنگ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جنگ ہوئی اور کفار قریش کو جو 3000 کی تعداد تھی اب شکست کھانے لگی۔ اب دیکھا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں، ہمارے لوگ زیادہ مر رہے ہیں، زیادہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے، اب بھاگنے لگے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور جو بھاگتے ان کا تعاقب کیا، دور تک انہیں ان کے تعاقب میں نکلے کہ انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، اور کوئی بھی دور جانے کے بعد جب وہ نکل گئے تو واپس آ گئے۔ جو پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے پاس 50 تیراندازوں کی جماعت کو کہا تھا کہ تم نے یہاں پر رکنا ہے، تو اس کے پاس ایک قوم کفار مکہ کی پیچھے سے آنے لگی حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ تیرانداز تمام کے تمام جو وہاں پر تھے، جس کو عمیر رضی اللہ عنہ جو سردار تھے بنایا تھا، جب انہیں دیکھا تو ان پر تیر برسائے، اتنے تیر برسائے کہ وہ شکست کھانے لگے، مرنے لگے۔ ایک مرتبہ چلے گئے، پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر تیسری مرتبہ آئے، یہاں تک کہ وہ تھک گئے اور پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور شکست کھا کر کفار مکہ بھاگنے لگے۔ اب نعرے غنیمت کو مسلمان اکٹھا کرنے لگے۔ تو جو پہاڑ پر وادی پر تھے، جس راستے سے کفار مکہ حملہ کر سکتے تھے، جہاں 50 تیرانداز مسلمان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے، مسلمان جنگ کو جیت چکے ہیں، تو اب ہمیں مال غنیمت کو لوٹنا چاہیے، اب ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے اس طرح نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ میں اگر ہمیں فتح نظر آئے، تمہیں نظر آئے کہ مال غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یا تمہیں یہ نظر آئے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، لیکن تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تو ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کفار مکہ بھاگ چکے ہیں، اور ہم نے یہاں پر وادی سے اس قدر ہم نے حفاظت کی ہے کہ اب لوگ یہاں سے بھاگ چکے ہیں، شکست انہیں ہو رہی ہے، تو اب وہ لوگ دور جا چکے ہیں، تو مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے آپ کی نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اترے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس چند صحابہ رہ گئے، 7 یا کم و بیش 10 صحابی آپ کے پاس رہ گئے تیرانداز، باقی تمام نیچے آ گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کفار قریش سے جو اس وادی کے پاس بار بار سے آ رہے تھے کہ اس سائڈ پر سے اگر ہم نے فتح کر لی تو ہم پیچھے سے آ کر مسلمانوں کی جماعت پر حملہ کریں گے، تو ہم شکست نہیں کھائیں گے بلکہ ہم جیت جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں 7 صحابی قریش وہاں پر کھڑے رہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جماعت جو پیچھے ہٹ رہی تھی اب وہ دوبارہ آنے لگی، اور آپ نے پھر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ 7 صحابی تیر انداز کرتے رہے، تیر برساتے رہے، اور وہاں سے کفار مکہ مرتے رہے، یہاں تک کہ تیر ختم ہو گئے۔ اس کے بعد نیزہ برسایا، اور اس کے بعد پھر تلواروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ تمام صحابہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہاں پر جنگ کرتے ہوئے، وہاں پر حفاظت کرتے ہوئے، اس وادی سے کفار قریش کو روکتے ہوئے، جب تمام لوگ وہاں پر آ گئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہاں پر اس وادی سے ہٹا کر، کیونکہ ان تمام لوگوں نے کفار مکہ سے جو پیچھے سے حملہ کر رہے تھے وادی پر، ان لوگوں نے تمام
صحابہ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تو وہ قوم جو وادی کے پاس تھی، جو قافلہ، جو جنگجو اس وادی کے پاس تھے، مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، تو جیسے انہوں نے وہاں پر فتح حاصل کی، اس جگہ کو اپنے انڈر میں لے لیا، تو جیسے ہی انہوں نے انڈر میں لیا، مال غنیمت کو مسلمان اکٹھا کر رہے تھے، اب تیاری میں نہ تھی، اب صرف انہوں نے یہ تھا کہ ہم جنگ کو فتح کر چکے ہیں، ہم صرف مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، وہ اس میں لگے ہوئے تھے۔ پیچھے سے وہ لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور خوب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ بہت سے مسلمان اب شہید ہو گئے، کوئی بھاگنے لگا۔ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لوگ پریشان، لوگ بھاگنے لگے۔ اب کئی جماعت، کچھ لوگ مدینہ شریف کو واپس جانے لگے، کچھ وہاں پر ہی ٹھہرے رہے، جنگ کرتے رہے، رکے رہے، اور کچھ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ یہ جھوٹی افواہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر یہ شکست ہوئی، وہ تو فتح جاتی اور فتح ہی ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ آپ کی بات کو نہ مانا گیا، صحابہ کرام علیہ السلام کی کوتاہی کی وجہ سے یہ جنگ میں شکست ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں آپ خود بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، 2 دانت آپ کے زخمی ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی دیوانوں کہ وہ جنگ تھی جس میں صحابہ کرام علیہ السلام کے 70 صحابہ نے جام شہادت یہاں پر نوش کیا، تو کئی زخمی ہوئے، کئی جو ہے وہ، اور ان لوگوں نے کفار قریش نے جو شخص مر گئے تھے، صحابہ کرام علیہ السلام جو شہید ہو گئے تھے، ان نے کسی کے کان کو کاٹا، کسی کی ناک کو کاٹا، کسی کے ہونٹوں کو کاٹا۔ اس قدر آپ نے، ان لوگوں نے صحابہ کرام علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان و سلام کے لیے اللہ تعالیٰ